معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشعل راہ کے پلیٹ فارم پہ سیدہ فرحت حسین آج کے اس پروگرام کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہی ہیں، اور آپ کی پسندیدہ میزبان نبیلہ علی جو ہیں وہ نجی مصروفیات کی وجہ سے آج کا پروگرام جو ہے وہ نہیں کر سکی ہیں، تو ان کی جگہ میں کوشش کر رہی ہوں، حالانکہ ان کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا ہے، مگر میں اپنی طرف سے کوشش کروں گی کہ حد الامکان میں میزبانی کے فرائض انجام دے سکوں۔ اور آج کے اس پروگرام میں میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور جو میں سمجھتی ہوں میرے تمام ناظرین بھی میری اس بات پر متفق ہوں گے کہ آج کے زمانے میں ہمیں ان موضوعات، ان ایشوز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمارا اسلامی معاشرہ بہتر سے بہتر ہو سکے اور ظلمت اور جہالت کی تاریکی کو دور کر سکیں۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ جو آج کے ہمارے اس پروگرام کی ڈسکشن میں زیر بحث ہوگا، وہ ہے علم و ادب، جو کہ اسلام کا جو ہے اسلام کی پہچان ہے، اور دین حق کی بنیاد ان علم و ادب کے اوپر ہی جو ہے ٹھہری ہوئی ہے، قیام پذیر ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو درس و تدریس کا سلسلہ روز اول سے جاری رکھا ہے، جو کہ انسان کی اشد ضرورت ہے، تو تمام انبیاء و مرسلین کے آنے کا مقصد بھی درس و تدریسی ہے، اول حضرت آدم سے لے کر اور ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے ہیں، ان سب کے آنے کا مقصد انسان کو انسان کامل بنانا، درس و تدریس کی تعلیم دینا، جیسے کہ سورہ جمعہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نبی کے جو بعثت کا مقصد بیان فرما رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہی ذات رب العزت ہے کہ جس کا بہت ہی فضل و کرم ہے ہمارے اوپر، کہ جس نے اس نبی کو رسول بنا کر بھیجا کہ جو ہمیں درس و تدریس کی تعلیم دیتا ہے، علم کتاب سے ہمیں آشنا کرتا ہے، ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور ہمیں حکمت کی باتیں بتاتا ہے، کہ جو کہ فطرت انسانی کی اشد ضرورت ہے، کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ ان مراتب پر، ان مرتبے پر، اس بلندی کو حاصل کر لے کہ جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرفیت کے حوالے سے کمال انسانی تک پہنچانے کے لیے اپنی تمام مخلوق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف قرار دیا، اور اس اشرفیت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر علم بھی ہو اور علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہو۔ جہاں علم ہے وہاں ادب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقصد انسانی کو بیان کیا کہ ہم نے کیوں انسان کو خلق کیا ہے۔ ہم نے اس لیے خلق کیا تاکہ وہ اپنے رب کی
معرفت حاصل کر لے، اپنے رب کو پہچان سکے، یعنی کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی، اس کے کریشن کا ریزن ہی جاننا ہے، علم کو حاصل کرنا ہے، اور سب سے عظیم تر علم جو ہے وہ اپنے خالق کی معرفت ہے، اپنے خالق کی پہچان ہے کہ اس کا کریٹر کون ہے۔ اور جب انسان اپنے رب کو پہچان جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ اس مقصد کو جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنی معرفت کے لیے انسان کو خلق کیا ہے، تو ہم اس کی معرفت کو کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ذات رب العزت کہ جس کو یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جس کو جاننے کے لیے ہمارے پاس بہت قلیل علم ہے، اس قلیل علم کے ذریعے سے ہم اس رب العزت کو نہیں پہچان سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے علم میں روز بروز اضافہ ہو، ہم ان سورسز کو یوز کریں کہ جو ہمارے اندر معرفت کے درجات پیدا کرے، تاکہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں۔ اور جب ہم اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں تو سمجھیں کہ ہم نے اپنے تخلیق کے، اپنی کریشن کے مقصد کو پا لیا۔ اور اس کے جاننے کے لیے ظاہر ہے کہ علم کی ضرورت ہے، اور علم کے بغیر ہم اپنے رب کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اسی موضوع کو ہم آج کے اس پروگرام میں جو ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے، ڈسکشن کریں گے۔ اور ناظرین یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام جو ہے، جو آج ہم نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، بہت ہی جلدی میں ہوا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے آج کے مہمانوں کی کہ انہوں نے بہت شارٹ نوٹس پہ میری دعوت کو قبول کیا ہے۔ اور آئی تھنک 1 گھنٹہ پہلے میں نے ان لوگوں کو فون کر کے ریکویسٹ کی تھی کہ پروگرام میں شرکت کریں، کیونکہ ظاہر ہے نبیلہ بہن جو ہیں وہ آج کا پروگرام نہیں کر سکیں، جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ میرے سر پہ آ گئی ہے، اور میں حقیقتاً حق شاید نہ ادا کر سکوں جس خوبصورتی کے ساتھ وہ پروگرام کو ڈیلیور کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کا پروگرام جو ہے وہ نبیلہ بہن خود ہی اس میں میزبانی کے فرائض انجام دیں گی۔ تو آج اگر مجھ سے کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی یا کوئی کمی اور کجی ہو جائے تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے بہت ہی شارٹ نوٹس پہ ہم نے ارینج کیا ہے۔ تو میں اپنی مہمانوں کی ایک بار پھر بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے شارٹ نوٹس پہ میری دعوت کو قبول کیا۔ آئیے ناظرین میں آپ کا تعارف کرواتی ہوں اپنے مہمانوں سے۔ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں شریک ہیں محترمہ سیدہ طلعت حسن صاحبہ، اور آپ ان سے واقف بھی ہیں، اور یہ پہلے بھی ہمارے پروگرام کو زینت بخش چکی ہیں اپنی شرکت سے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے پروگرام میں آج شامل ہیں مدثر، سیدہ مدثرہ۔ یہ بہن بھی ہماری جو ہیں وہ گزشتہ پروگراموں میں بھی شریک ہوئی ہیں، ہماری دعوت کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ دونوں بہنوں کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنے شارٹ نوٹس پہ میری دعوت کو قبول کیا۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں دعوت دی، موقع دیا یہاں پہ ہم بیٹھ کے اچھی باتیں ڈسکس کریں، تذکرہ کریں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے ابھی میری ابتدائی گفتگو میں سنا کہ ہم علم و ادب پر جو ہے آج گفتگو کریں گے، اور اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ اسلامی معاشرے میں جو کرپشن روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ لیک آف نالج اور ادب سے دوری نے ہمارے اسلامی معاشرے کو جو ہے وہ اس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں پر زوال پذیر معاشرہ ہو چکا ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی حد الامکان ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی طرف سے حد الامکان یہ کوشش کریں کہ جو حصہ یا جو فرض ہمارا بنتا ہے، جو ڈیوٹی ہماری ہے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے میں، تو اس کے لیے کوشش کریں۔ اور ظاہر ہے ہم بھی چونکہ معاشرے کے فرد ہیں تو سب سے پہلے نگاہ اپنی طرف ہی جاتی ہے کہ ہم خود چونکہ
کے اسی معاشرے کا حصہ ہیں، تو آیا ہمارے اندر علم و ادب کی کتنی سوجھ بوجھ ہے، کتنی معرفت ہے، اور کتنا ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں. اور اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ علم ہماری زندگی کے لیے کتنا اہم اور امپورٹنٹ ہے. تو میں سیدہ طلعت صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ علم کے حوالے سے آپ بیان کیجئے کہ علم کا مفہوم ہم عام اور سہل آسان میں اپنے ناظرین کو، کہ جو کہ ابھی اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو علم کی ڈیفینیشن، علم کا مفہوم کیا ہے؟ میرے نزدیک جس طرح روح جو ہے وہ انسان میں حکمران کی حیثیت ہے، جی، اور جو اس کا جسم ہے وہ اس کی محکوم ہے، بے شک، اسی طرح جو علم ہے وہ حاکم ہے ہمارے ہر ایکشن کے لیے. یعنی جو عمل ہم کرتے ہیں وہ جتنا علم ہمیں ہے اسی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں. انسان میں علم اگر ہے تو جب تک وہ ایکشن سے ظاہر نہیں کرے گا کسی کو نہیں معلوم کہ اس میں کتنا علم ہے. اور انسان کی جو بقا ہے، جس طرح انسانیت اب زوال پذیر ہو رہی ہے، اس کا یہی میں سمجھتی ہوں کہ ہم علم کو ہاتھ سے چھوڑتے جا رہے ہیں، بالکل اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں. جی، جو صحیح علم ہے اور جو اطراف کا کلچر اور کوئی کلچر، اس کو اپنانے میں اتنے ہم لگے ہوئے ہیں کہ جو علم ہمیں اسلام نے دیا ہے کہ اپنی زندگی کو آپ کس راستے پر استوار کریں، تو وہ ہم صحیح طور سے اس کا حق ادا نہیں کر رہے جو اللہ نے ہمیں بہت سے، مطلب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے بھی ہمارے پیغمبر، انبیاء اور ائمہ معصومین، ان سب کا پہلا جو موضوع بحث جو بھی انسانوں میں دینے کا تھا وہ علم تھا. بے شک، کہ آپ انسانی تمدنی لحاظ سے علم حاصل کریں، اسلامی لحاظ سے ہر چیز کا. جیسے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں علم نہیں ہے اس کی اہمیت کا، تو وہ صرف ہم سمجھیں ایک فزیکل ایکسرسائز کر رہے ہیں. لیکن جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہماری نماز میں آپ دیکھیں کہ وہ حضور خشوع شامل ہو جاتا ہے. یعنی جب ہم جمعے کو باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس نماز کو دیکھیں کہ وہ خود آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آج کی نماز کو بہت افضل رہی. تو آپ سیکھ رہے ہیں. اور میرے نزدیک تو علم یہی ہے کہ علم جو بھی ہے، ایک تو آپ صحیح طور سے اس کو حاصل کریں. صرف جو بھی کسی نے آپ کو بات کہہ دی ہے، جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کریں، آپ اس کے اوپر اس طرح عمل نہ کریں جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو. اور ہمارے لیے تو ائمہ کے اتنے ہم لوگ کے لیے مطلب راستے کھلے ہوئے ہیں، ان کی اتنی تعلیمات ہیں کہ وہ ہم ایسی امت چھوڑ کے گئے ہیں کہ جو بغیر علم کے نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ علم یہی ہے کہ آپ کے جو ایکشن ہے وہ آپ کا علم بتا رہا ہے اور وہ آپ دوسروں کو سکھا رہے ہیں. جی، تو اس کی انسانی معاشرے میں بہت اہمیت ہے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کے معنی معرفت کے ہیں، جاننے کے ہیں. بالکل، جاننا فقط کافی نہیں ہے کہ جب تک اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو، ہے نا، کہ عمل بھی اس وقت مطلب کہ وجود میں آتا ہے کہ جب آپ اس معرفت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صرف یہ ہے کہ کسی چیز کا آ جانا یا اس کو جاننا کافی نہیں ہے، اس کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے نا. جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ خالی کسی بات کا جاننا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، کہ جب تک کہ اس میں حکمت کا بھی، اس کے وزڈم کا، یعنی اس میں لاجک اور ریزن، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یعلمہ الکتابہ کہا تو والحکمہ،
کہ علم کتاب ہے مگر اس کے اندر صرف علم نہیں ہے بلکہ اس کے اندر لاجک اور ریزن بھی ہیں. لاجک اور ریزن انسان کے اندر انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کرتے ہیں, ہے نا, کہ کوئی بھی چیز ہے اس کا انسان جانتا ہے تو اب فار ایگزامپل کہ انسان کو جب کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے, کسی جیسے کہ آپ فروع دین کی بات لے لیجئے, آپ نے بھی نماز کو مینشن کیا کہ عبادات کو ہم پر فرض کیا گیا ہے, حکم ہے عبادات کا, تو جب تک ہمیں اس عبادات کی حکمت نہ پتہ چلے گی کہ یہ کیوں عبادات ہمارے لیے اہم و فرض کی گئی ہیں, ظاہر ہے اس کی امپورٹنس کو ہم نہیں جانیں گے جب تک کہ اس کے فائدے ہیں, کہ اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں. کوئی بھی چیز ہے اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز, اچھائی اور برائی کی جب تک ہمیں اس میں تفریق نہیں پتہ ہوگی, ہم اس چیز کو ہمارے لیے جاننا کافی نہیں ہے. صرف جاننا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس جاننے کو اپنے عمل میں منتقل کرنا ہے. اصل تو مقصد علم یہی ہے نا, کہ ہم نے درس و تدریس کا مقصد یہی ہے کہ اس کو آپ نے جو ہے اپلائی کرنا ہے, اس پر امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو فقط جاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے جو اچھائی اور برائی, اس کے لاجک اور ریزن کا بھی پتہ ہوگا. تب آپ کے اندر یہ جستجو پیدا ہوگی کہ آپ اس کو عملی جامہ پہنائیں. اور ظاہر ہے جب آپ کسی چیز کی معرفت حاصل کر کے جو عمل کرتے ہیں وہ پھر دیر پا ہوتا ہے, پھر اس عمل میں ریاکاری نہیں ہوتی, اس عمل میں دکھاوا نہیں ہوتا, اور وہ عمل عارضی نہیں ہوتا. کہ جب انسان اس کی امپورٹنس اور اہمیت کو جان جاتا ہے تو پھر وہ اس کے حوالے سے مدثرہ بہن آپ کے کیا خیالات ہیں؟ میں اگر سسٹر نے بھی کافی ایکسپلین کیا, آپ نے بھی کیا, میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ علم پہلے سوچا جائے کہ علم آپ حاصل کیوں کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے, یعنی جہالت ضد ہے علم کی, لیکن اس سے پھر ایک آگے اور سٹیپ آتا ہے, وہ بھی آپ نے دوسرے لفظوں میں ذکر کر دیا کہ پھر اپنی جاہلیت کو دور کرنا ہے. اور جاہلیت جو ہے وہ معرفت کی ضد ہے, تو معرفت ہوگی تو جاہلیت دور ہوگی. تو میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ اتنا آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, بکس ہمارے پاس اویلیبل ہیں, لائبریریز بھری پڑی ہیں کتابوں سے, لیکن ہم نے علم آنے کے بعد بھی خود کو جہالت سے نکال کے جاہلیت میں ڈال دی ہے. یعنی 1,24,000 پیغمبر اور 14 معصومین اور اہل بیت کی رہنمائی کے بعد بھی ہم جہالت سے تو نکل آئے ہیں لیکن ہم جاہلیت میں گر چکے ہیں. اور جہالت کی سزا شاید کم ہوتی ہو کیونکہ آپ کے پاس علم ہوتا نہیں ہے, لیکن جانتے بوجھتے ہوئے جب آپ جاہلیت اختیار کرتے ہیں, معرفت نہیں حاصل کرتے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ہمیں سزا بھی ڈبل ملنی چاہیے. اور میں ایسے ہی سوچتی ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے علم کو حاصل کر رہے ہیں یا نہیں, اور علم کا مقصد کیا ہے کہ یہ ہمیں انسانوں اور حیوانوں میں تمیز ہی ہمارے علم کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے کہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ بات تمیز اور اعتراض دلیل سے کرو, کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں. تو مختصراً میں یہ کہوں گی کہ انسان پہلے اپنی ذات کو پہچانے اور اپنی منزل کو, اپنی جگہ کو پہچانے, اپنے مرتبے کو پہچانے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات اگر کہا ہے تو کیا واقعی میں اس قابل ہوں کہ میں نے خود کو اس درجے پہ لا کے رکھا ہے. اور وہ چیز مولا علی کو علیہ السلام کے قول کے مطابق یہی ہے کہ علم ہی ہمیں جو ہے منفرد کرے گا حیوانوں سے. تو ہمیں بس اس طرف فوکس کرنا چاہیے. اور دوسرا میں جیسے کہہ رہی تھی کہ انٹرنیٹ اور میڈیا اور یہ سب کچھ سورسز تو ہمارے پاس بہت ہیں, لیکن یہ ہمیں اپنی عقل سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارے پاس کیا صحیح نالج پہنچ رہا ہے. بالکل, کیونکہ آج کل بڑا مسئلہ علم پہنچنے کا نہیں ہے یا لینے کا نہیں ہے, بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کس سورس سے آ رہا ہے اور وہ کتنا اوتھینٹک ہے, حق و باطل کی تمیز. جی ہاں, اور ایک عام انسان جیسے میں سوچتی ہوں کہ وہ انسان کبھی ترقی نہیں کرتا جو اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا علم میں نے اتنا علم حاصل کر گیا, قرآن پڑھنا مجھے آ گیا, حفظ کرنا بھی آ گیا,
تفسیر بھی میں نے ایک دفعہ ساری مکمل پڑھ لی, بس میرا علم مکمل ہو گیا. وہی بات ہے نا جی, جب یہ سوچ آ جاتی ہے کہ ہمارا علم مکمل ہو گیا, تو بس سوچیں کہ آپ نے خود ہی علم کے سارے رستے اپنے لیے بند کر دیے ہیں. تو یہ پوری زندگی ایک یہ لائف لرننگ پروسیس ہے کہ آپ لمحہ بلمحہ اس طرف متوجہ رہیں کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور کس سورس سے لینا ہے, اور وہ اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں ہے. اور ہمارے زمانے کے امام بھی پردہ غیبت میں ہیں, تو ہم سوچیں یہ اس بات پہ فوکس کریں کہ کون سے سورسز ہیں, کون سے ان کے نائب ہیں, جیسے کہ مجتہدین کی صورت میں اور علماء کی صورت میں جو ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں. تو جی ہاں, تو اگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی کتاب ٹھیک ہے یا نہیں ہے, تو ہم علماء سے کانٹیکٹ کریں, ان سے رابطے میں رہیں, تو وہی ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں. جی بہت بہترین آپ نے نکات کی طرف اشارہ کیا, اور انشاءاللہ ہم فردر اس پہ ڈسکس کریں گے. ابھی ہمیں ذرا ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, تو ناظرین ہم ابھی بریک پہ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد واپس آئیں گے. اور بریک کے بعد ہماری ٹیلی فون لائن کھل جائیں گی, تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کریں, اور تاکہ ہم آپ کی بھی رائے کو سنیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں. تو آتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ بریک سے واپس آ گئے ہیں, اور آپ سے یہ گزارش ہے اپنے ناظرین سے کہ ہمارے پروگرام میں آپ بھی حصہ لیجئے. اور ٹیلی فون نمبر آپ کا اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, پھر بھی میں بتاتی چلوں. انٹرنیشنل کالرز کے لیے 0044 121 227 0470, اور لوکل نمبر جو ہے 0121 227 0470. تو ہمیں امید ہے کہ آپ بھی فون کال کے ذریعے سے ہمارے پروگرام میں شرکت کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے ہم کو آگاہ کریں گے. موضوع آپ جانتے ہیں, علم و ادب ہمارا آج کے پروگرام کا موضوع ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علم کی اہمیت, اس کی افادیت کے حوالے سے گفتگو کریں, اور علم و ادب کا جو رشتہ ہے اس کو سمجھیں کہ کوئی بھی علم جو ہے وہ بغیر ادب کے نہیں ہوتا ہے. یہ ممکن ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ بغیر علم کے ہو سکتا ہے, مگر علم بغیر ادب کے نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, آئیے ہم ان کو اپنے پروگرام میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس حضرت بول رہا ہوں نیو یارک سے. جی فرمائیے بھائی, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا احسان ہے, بہت بہت اللہ کا شکر ہے. حضرت صادق, آپ کا آج کا پروگرام اور میں سمجھتا ہوں آج کا جو موضوع ہے, ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے, اور یقیناً اس قسم کے جو پروگرامس ہیں وہ ہدایت ٹی وی جو پیش کر رہا ہے وہ اتنے ہم لوگ کے لیے مفید ہیں کہ میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. حقیقت یہی ہے کہ دین اور دنیا میں صرف اتنا فرق ہے, جب انسان نفس پرست ہو جائے تو دنیا ہوتی ہے, اور جب خلق پرست ہو جائے تو دین ہوتا ہے. جہاں انسان کے لیے یہ جو ہمارا جو جس کو ہم حاصل کرتے ہیں علم وہ ضروری ہے, اسی طرح ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن شریف کا بھی علم حاصل کریں. جب انسان دنیا کو اپنی ذات میں سمجھ لیتا ہے تو یہ دنیا ہے, اور جب کمائے تو اور خود مگر بات کے دوسروں کو دے تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ دین ہے. لیکن کیونکہ بہرحال عام طور پر علم دین اور علم دنیا کو الگ الگ سمجھا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یہ مفروضہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے. علم دنیا بھی بہت ضروری ہے اور علم دین کا واجب
نگرانی بہت ضروری ہے. بے شک. اصلی علوم اور موجود علوم کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم قرآن کی تعلیمات پر پوری طرح عمل نہیں کر سکے. ہم مسلمان ہو کر قرآن کو ماننے کے باوجود عمل نہیں کر سکے. دوسرے قرآن کو نہیں مانتے مگر انہوں نے قرآن کے اصول پہ عمل کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے. ہم اپنی جگہ صرف وہیں کے وہیں کھڑے رہے جہاں سے ہم چلے تھے. حالانکہ ہمارے پاس تو علم کے اتنے دروازے موجود ہیں. ہمارے پاس ہمارے 14 معصومین ہیں جنہوں نے مکمل طور پر اس بات کی تربیت دی ہے کہ علم حاصل کرو. مولا علی نے علم حاصل کرنے کے لیے طرح طرح سے کہا کہ صرف علم کو دوست رکھو. بس میں اس کے علاوہ جو کافی وقت لے لیا میں بہت معذرت چاہ رہا ہوں. شکریہ. بہت بہت شکریہ انیس بھائی. آپ نے بہت ہی بہترین الفاظوں میں علم کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو فرمائی. اور جیسے کہ انیس بھائی نے ابھی فرمایا کہ ہم نے علم دنیا اور علم دین کو جدا کیا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام انسان کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس نے 2 حصوں میں کر دیا ہے. حالانکہ جو سورس آف نالج ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کلام الہی کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، وہ مین سورس آف نالج ہے کہ جس میں خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں ہر شے کا علم موجود ہے. تو آپ علم قرآن کو علم دنیا سے جدا نہیں کر سکتے. جو علم دنیا ہے وہ بھی علم قرآن ہے. تو مین فوکس جو ہمیں کرنا ہے، بہت بہترین نقطے کی طرف اشارہ فرمایا بھائی نے کہ جو مین فوکس ہمیں کرنا ہے، سورس آف نالج جو ہماری ہے وہ کلام الہی ہے. اور کلام الہی کو ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک راسخون فی العلم سے رجوع نہ کریں کہ جن کے قلب پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا وہ صحیح معنوں اس کے معنی اور مطالب کو سمجھتے ہیں. تو اگر ان سے رہنمائی حاصل کریں گے تو ہم قرآن سے استفادہ حاصل کریں گے اور مقصد نزول قرآن کو پا لیں گے. اور اگر ہم نے خود اپنی ذات سے کلام الہی کو سمجھنے کی کوشش کی تو یہ فقط ایک کتاب ہے کہ جس سے ہمیں رہنمائی اور ہدایت نہیں مل سکے گی. اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اہل بیت اطہار کے دامن کو تھامنا پڑے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. اچھا میرے خیال کال ڈراپ ہو گئی ہے. جو بھی کالر ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں دوبارہ ٹرائی کریں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ صحیح ہے کہ کلام الہی میں ہر شے کا علم ہے، چاہے وہ علوم دنیاوی ہوں یا علوم دینی ہوں. تو ہر خشک و تر کا محفوظ ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ غیروں نے اس سے فائدہ حاصل کیا، بے شک تو غیروں نے اس طرح فائدہ حاصل کیا کہ جو اس کی ڈسکرپشن عامہ اطہار نے کی تھی انہوں نے واقعی اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل درآمد ہوئے. اپنی زندگی میں نہیں لیکن علم کے راستوں میں انہوں نے دنیا کو مسخر کیا قرآن کی روشنی میں. یہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہو گئی، لائن کچھ ڈسٹرب ہے. جی آپ فرما رہی تھی. تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ وہی جو علم ہے اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ جس طرح آپ اب دیکھیے ایک کتاب ہے، جیسے کلاس ہے، ٹیچر پڑھا رہا ہے، اب ہر بچے کی الگ اس کی ہے کہ وہ کس طرح لے رہا ہے اس درس کو. جتنی ہر شخص کی قدرت ہے، استطاعت ہے، اس طرح بعض بچے ابھی او لیولز کا رزلٹ آیا، بچوں نے ہی سٹارز لیے ہیں، تو قابل بچے جس طرح ٹیچر نے پڑھایا ہے اسی طرح اس کو فالو کیا ہے. تو جس طرح ائمہ اطہار نے ہمیں اس کی تفسیر بتائی ہے ہم اسی طرح فالو کریں اور بیچ میں اور چیزیں نہ لائیں.
تو پھر یقیناً ترقی ہمارے لیے بھی ہے. بالکل، جیسے کہ مولا کائنات جو ہیں وہ کمیل سے فرماتے ہیں کہ اے کمیل، اپنے قلب کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اے کمیل کہ اس طرف دیکھو، میرے قلب کی طرف، کہ یہ خزانہ ہے علم کا، مگر وہ لوگ نہیں مجھے نظر آ رہے کہ جن کے طرف میں اس علم کو منتقل کروں. میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی خواہشات نفسانی کی جو ہے تسکین کے لیے، یا میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو علم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں وہ مجھے جو ہے طالب علم نظر نہیں آتے کہ جو علم سے اس طریقے سے استفادہ حاصل کریں جو کہ حق ہے اس سے استفادہ حاصل کرنے کا. تو یہ مولا کا شکوہ رہا اپنے دور زندگی میں، اور ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. اگر ہم مولا کے اس شکوے کو کے لیے کچھ اگر اپنے علم کو حاصل کرنے کی کاوش میں کچھ ان کے صدمے کو کم کر سکتے ہیں تو اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس وہ سورس آف نالج موجود ہیں، کلام الہی موجود ہے، تفسیر موجود ہے، نہج البلاغہ جو کہ آیات الہی کی تفسیر کرتی ہوئی ہمیں امام کے جو خطبات ہیں جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، تو ہم اس سے ہدایت حاصل کر کے اپنے علم میں اضافہ کریں اور اس علم کو حاصل کریں کہ جو علم بامعنی اور مفید ہے. کہ مولا یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کی بھی مختلف قسمیں ہیں. ایک علم ہے کہ جو کہ مطلب انسان کے لیے مفید نہیں ہے، اور ایک علم ہے کہ جو انسان کے لیے مفید ہے. علم مفید وہ ہے کہ جو انسان حاصل کرے اور اس کو اپنے اعضاء و جوارح میں منتقل کرے. تو جب اعضاء و جوارح میں علم منتقل ہوتا ہے تو یہ علم مفید ہے. مگر وہ علم کہ جو کہ انسان نے حاصل کیا مگر اس کے کردار اور اس کی شخصیت میں اس علم کا نور ظاہر نہیں ہوا ہے، تو وہ علم جو ہے وہ بے مقصد ہے. اور پھر بہت ہی بہترین الفاظ میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جو کہ بے باپ کے ہو جائے، یتیم وہ ہوتا ہے، حقیقی یتیم وہ ہے کہ جو صاحب علم نہ ہو. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ علم کی جتنی بھی ائمہ علیہ السلام نے، اب آپ دیکھیے کہ حدیث رسول انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. شہر علم کون ہے؟ ذات محمد مصطفیٰ، کہ جو کہ فخر انبیاء ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور تمام انبیاءوں سے افضل ہیں. تو ان کو شہر علم قرار دیا اور مولا کائنات کو باب علم قرار دیا کہ نبوت اور رسالت کے بعد جو منزل ہے وہ امامت کی ہے. تو دونوں کو علم سے منسلک کیا ہے کہ ایک شہر ہے اور ایک باب ہے. مگر آپ دیکھیے کہ امپورٹنس اس کی دیکھیے کہ شہر علم تک پہنچنے کے لیے تمہیں باب علم کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ معدن علم ہے، ذات محمد مصطفیٰ. اور اس معدن تک پہنچنے کے لیے انسان کو انٹرنس کی ضرورت ہے نا، اس تک رسائی کے لیے اس کو اس راستے کی ضرورت ہے جو اس کو اس معدن تک پہنچا سکتا ہے. اور وہ ذات جو ہے وہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کی ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو در علم ہے وہ اپنے زمانے میں یہ کہتا ہوا چلا جائے کہ یہ در کھلا رہا اور کوئی بھی اس در میں داخل نہیں ہوا. دنیاوی جو زندگی ہے اس کے اندر وہ مصروف رہا، مگر حقیقی زندگی اور معنوی زندگی کی طرف اس نے توجہ نہیں کی. اگر حقیقی اور معنوی زندگی کی طرف متوجہ ہوتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ باب علم سے رجوع نہ کرتا اور شہر علم تک رسائی نہ ہوتی. یہ بات تو کئی دفعہ ہم ریپیٹ بھی کر چکے ہیں اور کہہ کے تھک گئے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت ہماری گائیڈنس کے لیے ہیں، لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، نام بھی آئے گا احترام سے لیں گے،
لیکن ہم صرف اس کے رسپیکٹ تک خود کو ہم نے محدود کر دیا ہے. جیسے بھائی نے بھی کہا قرآن پاک ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، لیکن اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کے کسی دوست کا دور سے خط آتا ہے اور اس کو آپ چومتے ہیں اور بڑا ادب احترام کے ساتھ اس کو گھر میں اونچے مقام پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن کھولنے کی زحمت نہیں کرتے کہ اس میں میسج کیا ہے. تو قرآن پاک کی بھی ایسے ہی ہم لوگوں کے ہاں ہو گیا ہے کہ ہم احترام تو کریں گے، عزت کریں گے، صرف ہم نے اپنے جو بزرگ جو یا مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے یا تو اصال ثواب کے لیے اس کو کر دیا، منسوب کر دیے، یا گھر میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اور بس. لیکن اصل میں میسج کیا، ہمیں قرآن تک آنے والے واقعات، حالات، اس کی بھی خبر قرآن پاک میں علم جو ہے موجود ہے، لیکن ہم اصل میسج کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اور وہی حال ہم نے اہل بیت کے ساتھ بھی کیا ہے کہ ہم. اچھا، میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں، میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ اس کا ریزن اور مقصد کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ علم حاصل تو کرنا چاہتے ہیں مگر اس تک پہنچ رسائی ہماری نہیں ہوتی ہے. وہ رکاوٹ کیا ریزن ہے، وہ کیا چیز ہے جو رکاوٹ بنتی ہے ہمارے؟ بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن مینلی میں جو دیکھتی ہوں، جیسے میں اپنی ذات کو دیکھوں تو میں پہلے یہ غور و فکر کروں گی کہ میرا بچپن کیسا ماحول میں گزرا ہے، میری تربیت کیسے ماحول میں ہوئی ہے. اگر میرے والدین نے شروع ہی سے میرے نفس میں، ذہن میں اہمیت علم کی نہیں ڈالی، اگر مجھے اسکول جانے کا رستہ ہی نہیں دکھایا ہے، تو میں کیسے اپنے قدموں سے چل کر کسی درسگاہ تک، مدرسے تک یا اسکول تک پہنچوں گی. اور اگر میرے والدین نے مجھے ماحول دیا ہے کہ مجھے بچپن سے ہی مجھے اسکول، بڑے ہو کر جیسے جیسے میری عمر گزرتی چلی جائے گی مجھے اس کی اہمیت کا اور احساس ہوگا، اور ایک لمحہ ایسا آئے گا جب والدین کی تو اپنی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، جتنا وہ ہمارے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا. اب یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم آئندہ آنے والی زندگی میں کیسے خود کو اس نالج کی طرف بڑھا رہے ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. اور جہاں رکاوٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایک تو میں مینلی یہی کہوں گی کہ میری تربیت کیسی ہوئی ہے، تربیت ہی مین رکاوٹ میرے راستے میں پڑے گی، اور باقی پھر دعا ہی ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمیں کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی کرم ہو جائے، ہدایت ہو جائے، کسی کی دعا قبول ہو جائے کہ ہم علم کی طرف رجوع کریں اور اپنے قدم بڑھائیں. بالکل. میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین میراث جو ہے وہ علم ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ والدین نے آپ میں علم کو منتقل کیا ہے، ٹرانسفر کیا ہے. آپ کو علم میراث کی صورت میں اپنے والدین سے ملا ہے، اور جن کو میراث کی صورت میں علم عطا ہوتا ہے تو وہ علم سے بے بہرہ نہیں ہوتے، اور اس کا وہ صحیح اور کنسٹرکٹیو یوز اس علم کا کرتے ہیں، اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہم آج کے اپنی اس گفتگو میں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ علم میراث کی صورت میں جب ملتا ہے تو انسان اس سے مستفید ہوتا ہے، اور اس کے کردار سازی میں ایک بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے علم. تو والدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم اور بہت سی چیزیں اپنے بچوں کو میراث میں دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. بہترین ہم گھر بنوا لیں اپنے بچوں کے لیے، مال جمع کر لیں، محبت میں اولاد کی کہ وہ کمفرٹیبل لائف جو ہے وہ گزاریں، مگر ہم اس میراث کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ جس میراث کی طرف مولا علی نے اشارہ کیا ہے کہ بہترین میراث جو ہے وہ علم ہے. تو ہم اپنے بچوں کو اس کی طرف بھی متوجہ کریں اور اس میں بھی اضافہ کی کوشش کریں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے بچوں کو ہم اتنا علم ان کو دے کر جائیں کہ وہ جو ہے وہ تاریکی اور ظلمت کی زندگی نہ گزاریں، بلکہ ان کا شمار ان صاحبان علم میں ہو کہ جو صرف اپنی کردار سازی میں اپنے علم کو استعمال نہ کریں بلکہ اس کی اشاعت کریں اور دوسروں تک بھی اس علم کو پہنچائیں. کہ جیسے مولا علی نے اپنے صحابی کمیل سے، جب کمیل نے علم اور مال کے حوالے سے آپ سے سوال کیا کہ مولا آپ بتائیے کہ مال بہتر ہے یا علم بہتر ہے، تو امام نے فرمایا کہ مطلب کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے علم اور مال میں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. علم جو ہے
امام فرماتے ہیں کہ علم وہ دولت ہے کہ جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی ہے، اور مال وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ علم وہ نعمت الہی ہے کہ جس انسان جو علم پا لیتا ہے تو وہ کبھی بھی اس سے محروم نہیں ہوتا، یعنی وہ علم اس سے کبھی چھنتا نہیں ہے، اور اس کے علم میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جو صاحب علم ہے، علم جو ہے وہ انسان، علم جو ہے وہ حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ اگر علم ہم پر حکومت کرے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم پھر اس دنیا پر راج نہ کریں یا ہمارا کنٹرول اس دنیا پر نہ ہو اگر ہم علم کو اپنا حاکم بنا لیں۔ تو اگر مال کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں تو مال کی فطرت اور اس کی خاصیت ہے وہ محکوم ہے، وہ دوسروں کے زیر اثر ہوتا ہے، اور مال کی محبت ہمارے اندر بھی اس خاصیت کو پیدا کر دیتی ہے کہ ہم بھی دوسروں کے زیر اثر ہو جاتے ہیں، ہم بھی دوسروں کے زیر اثر ہو کے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور غلامی کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ مگر اگر ہم علم سے محبت کریں گے تو علم حاکمیت سکھاتی ہے، اور جب انسان کے اندر حاکمیت پیدا ہوتی ہے تو خود بخود اس کے اندر یہ قدرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے نفس پر حاکم ہو جاتا ہے۔ مگر مال کی محبت اس پر اس کے اندر یہ کوالٹی پیدا نہیں کرتی ہے کہ وہ اپنے نفس پر حکومت کر سکے، بلکہ وہ اپنے نفس کا محکوم ہو جاتا ہے۔ اور امام نے اتنے حوالے سے علم کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ علم جو اس کے پاس ہو اس کو چوکیداری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علم ایک دفعہ آپ کے پاس آ جائے تو کوئی اس کو چوری نہیں کر سکتا۔ مگر مال کے لیے آپ کو ہر وقت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ ہم سے چھن نہ جائے۔ علم ابدی چیز ہے، مال عارضی چیز ہے، تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک کامن سینس بھی ہے نا انسان کے اندر کہ اس چیز کی طرف راغب ہو، رغبت اپنی شو کرے کہ جو چیز فار ایور ہو، یا اس چیز کی طرف اس کی دوڑ میں لگا رہے کہ جو آج ہے کل اس سے چھن جائے گی۔ امام فرماتے ہیں کہ جو صاحب دولت ہے ان کی دولت کے اثرات باقی نہیں رہتے، ہے نا۔ آپ کوئی بھی آپ کا بزنس فلاپ ہو گیا، آپ کے وہ تمام مال و دولت کے اثرات جو ہیں زائل ہو گئے ہیں، مگر علم کے اثرات فار ایور ہوتے ہیں۔ آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر علم کے اثرات آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو زندہ رکھتے ہیں۔ علم فانی نہیں ہے، فانی نہیں ہے، بے شک فانی نہیں ہے، وہ ابدی ہے۔ بے شک، یعنی آپ چلے بھی جائیں تو ہر شخص علم کی تعریف کرتا رہتا ہے، اور وہ علم اس شخص کی شناخت بن جاتی ہے، بالکل، اور وہ شخص معتبر ہو جاتا ہے اپنے علم کی وجہ سے سبحان اللہ، جو اس نے حاصل کیا ہے۔ بالکل، تو اصل میں علم ہی کو ہر شخص یاد کرتا ہے۔ اب جو قابل لوگ گزرے ہیں جب بھی ذکر آتا ہے بالکل، وہ کتنے عالم تھے، ماشاءاللہ کیا نکات، اور جو عالم ہوگا آپ دیکھیں گے اس کی بات میں اتنا اثر ہوگا کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ بات بہت درست ہے اور ہمیں اسی طرح عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو عالم دین ہے ان کے اوپر اتنی ذمہ داری کیوں ہے؟ مطلب ان کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے، سوچ کے بعد وہ کہتے ہیں، سمجھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو اب میرے الفاظ نکل رہے ہیں یہ کلمات زری رہیں گے لوگوں کے ذہنوں میں۔ بالکل، تو علم ابدی ہے جس کی واقعی ہم لوگوں کو اسی کی جد و جہد کرنی چاہیے کہ واقعی علم و ادب حاصل کریں۔ جس میں علم ہوگا وہ معتبر اور ادب آداب سے مکمل ہوگا۔ آپ اس میں کوئی بھی جہالت کا رنگ نہیں دیکھیں گے، جس میں واقعی علم ہے اور علم شناس ہے، تو اور وہ لوگوں کے اوپر اثر انداز بھی ہوگا۔ جیسے کہ قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے کہ آیات الہی کو پڑھو اور فکر کرو، مفکر اور مدبر، کیا تفریق ہے ان میں؟ مفکر وہ ہے جو فقط سوچتا ہے،
فکر کرتا ہے, سوچتا ہے, اور مدبر وہ ہے جو فکر کو امپلیمنٹ کرتا ہے, جو تدبیر کرتا ہے, یعنی کہ جو سمجھ لیتا ہے اس کو عملی جامہ پہناتا ہے. اور امام جعفر صادق کا ایک اور مجھے علم کے حوالے سے ایک قول یاد آیا کہ انہوں نے کس طریقے سے بیان کیا ہے کہ علم اور ادب کا کتنا گہرا ساتھ ہے, کہ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پر علم ہے وہاں ادب لازم ہے, مگر ضروری نہیں ہے کہ جہاں ادب ہو وہاں علم بھی ہو. مگر علم کے ساتھ ادب اس صورت میں ہے کہ جیسے کہ تحریر اور تقریر کو ایک بہترین لباس اور لبادے میں اس نے زیب تن کر لیا ہو. یعنی کہ جب علم میں ادب شامل ہو جاتا ہے تو وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جیسے ایک جسم پہ بہت ہی بہترین لباس ایک جسم نے زیب تن کر لیا ہے, کہ جس کو تحریر میں یا تقریر میں, دیکھنے میں اور سننے میں انسان جو ہے وہ لذت محسوس کرتا ہے, اور اس کے اندر اس گفتگو کی اور اس علم کی کشش پیدا ہوتی ہے, یعنی ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے اگر علم کے ساتھ ادب بھی شامل ہو, جو کہ لازم ہے کہ علم کے ساتھ ادب ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ تمام انبیاء و مرسلین نے, بالخصوص ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں کے اندر جو ہے دین حق کی ایک اٹریکشن اور ایک ان لوگوں کے دلوں میں ایک رغبت پیدا کی ہے. وہ کیا ہے؟ ان کا وہ خلق عظیم, وہ اخلاق, اور وہ ظاہر ہے کہ علم کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو علم لدنی دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا, اور اس علم لدنی کا جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے سے علم کو ظاہر کیا ہے نا. جب تک علم کردار میں منتقل نہیں ہوتا وہ مفید نہیں ہے. جہاں علم کردار میں منتقل ہو گیا اس سے پھر انسان کی اپنی ذات بھی استفادہ حاصل کرتی ہے, اور دنیا دوسرے لوگوں کو بھی اس سے مستفید ہونے, اجتماعی طور سے اس سے مستفید ہوتا ہے. تو آپ نے پہلے جیسے گفتگو میں فرمایا تھا کہ کیا ریزن, میں نے سوال آپ سے کیا تھا کہ کیا ریزن ہے کہ انسان کے اندر اٹریکشن نہیں ہے, اور علم کو حاصل کرنے میں کیا شے ہے جو رکاوٹ کا سبب بنتی ہے؟ پہلا پوائنٹ تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ علم میراث میں ملتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور بڑھ جاتی ہے اور آپ کی شخصیت اور امپروو کرتی ہے. تو دوسری چیز اگر ہم ایسے سمجھ لیں کہ کسی کے والدین بچپن میں ہی اگر سایہ سر سے چلا گیا, بزرگوں کا نہیں تھا, تو پھر نیکسٹ جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ وہ انسان کی صحبت کس طرح کی ہے, انسان کی کمپنی کس طرح کی ہے. یعنی والدین تو آف کورس جس کے والدین تاحیات ہوں گے وہ تو بچے کی تربیت کریں گے, پرورش کریں گے, اس کی طرف متوجہ رہیں گے. لیکن ایک بچہ جس کے اوپر بزرگوں کا کوئی سایہ ہی نہیں ہے, اس کے والدین بھی گزر گئے اگر, تو پھر نیکسٹ اس کے لیے اپرچونٹی ہوتی ہے اس کے فرینڈز کیسے ہیں, اس کے دوست اور احباب کیسے ہیں, ارد گرد کے لوگ کیسے ہیں. تو وہ جیسے کہ اماموں کے اقوال سے بھی ظاہر ہوتا ہے. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے انسان اس طرح بدی میں ملوث ہو جاتا ہے کہ جس طرح گندی جگہ سے گزرتی ہوئی ہوا بدبودار ہو جاتی ہے. تو وہ ہمیں اب یا تو ہماری قسمت ہے, اور قسمت بھی انسان خود بناتا ہے. میں تو سمجھتی ہوں اگر آپ نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے کہ انسان کو میں نے منفرد دی, وہ اسی لیے عقل کی وجہ سے کہ حیوانوں کے پاس عقل نہیں ہے لیکن انسان کے پاس ہے. تو جب عقل دے دی ہے تو ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے ہماری صحبت کیسی ہے. یہ بھی ہم چوز کر سکتے ہیں کہ ہم اچھی صحبت میں رہتے ہیں یا بری صحبت میں رہتے ہیں. اگر اچھی صحبت میں رہیں گے تو اچھے لوگ ملیں گے, ہمیں اچھائی کا بتائیں گے, برائی سے ہمیں روکیں گے. اور اگر بری صحبت میں رہیں گے تو پھر تو ہمارا کوئی چانس ہی نہیں ہے, پھر تو جاہلیت کی انتہا ہو جائے گی کہ ہم اچھائی کی طرف تو راغب ہی نہیں ہوں گے, اور اچھائی کی طرف نہیں راغب ہوں گے اس کا مطلب ہے ہم علم نہیں حاصل کریں گے. صحیح,
بہت ہی بہترین آپ نے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. ہم مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے. تو ابھی ناظرین ہماری ایک اور بریک کا وقت ہو گیا ہے. معذرت کے ساتھ ہم ایک شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم شارٹ بریک پہ جائیں, اپنے ناظرین کو میں اس ڈسکشن میں انوالو کرنا چاہتی ہوں اس سوال کے ذریعے سے کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں اپنے ناظرین سے کہ سورس آف نالج تو آج کے زمانے میں ہمارے پاس بہت ہے, کوئی ایکسکیوز ہمارے پاس نہیں ہے. کسی بھی زمین پر, کسی بھی ملک میں, کسی بھی شہر, کسی مقام میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس سورس آف نالج نہیں ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. مگر اس کے باوجود سورس آف نالج تو ہے, مگر کس نالج کو ہمیں لینا چاہیے, کس علم کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور اس علم سے ہمیں کس طریقے سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے, اس کی رہنمائی ہم کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنی رائے سے ہمیں مطلع کریں کہ سورس آف نالج تو ہے, مگر صحیح نالج, صحیح راستہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہم اختیار کر سکتے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے. ابھی ہم جاتے ہیں چھوٹے بریک پہ اور پھر آپ سے تھوڑی دیر میں پھر ملاقات ہوگی. جی ناظرین السلام علیکم. اپنے پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتی ہوں. جانے سے پہلے بریک میں میں نے اپنے ناظرین سے ایک سوال کیا تھا, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے یہاں پروگرام میں مشعل راہ کے پلیٹ فارم پہ جو ہمارے مہمان ہیں, صرف انہی کا فرض نہیں ہے کہ اس موضوع پر ڈسکس کریں, مگر میں چاہتی ہوں کہ ناظرین کے جن کے لیے ہم یہ پروگرام ارینج کرتے ہیں ان کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اور ہمارے اس ڈسکشن میں ہم چاہیں گے کہ ناظرین بھی شرکت کریں اور حصہ لیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہدایت ٹی وی وہ خوش قسمت چینل ہے کہ جس کے ناظرین عام جاہل لوگ یا ان پڑھ لوگ نہیں ہیں, بلکہ بہت ہی ایجوکیٹڈ ہیں کہ جنہوں نے فرش ازاں سے نالج حاصل کی ہے, کہ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم اور قیمتی سورس آف نالج ہے. لہٰذا میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین بھی انوالو ہوں اس پروگرام میں, تاکہ ان کی بھی رائے اور ان کے بھی جو نکات ہیں اس سے بھی ہم مستفید ہو سکیں. تو میں نے سوال کیا تھا ناظرین سے کہ ہمارے پاس سورس آف نالج تو بہت ہے, ٹی وی کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے, ٹیکنالوجی کے ذریعے سے, بکس کے ذریعے سے اور مدرسوں کے ذریعے سے. ماشاءاللہ سے آج کے زمانے میں کوئی انسان یہ نہیں عذر پیش کر سکتا کہ ہم کہاں سے علم کو حاصل کریں. تو سورس آف نالج تو ہمارے پاس ہے, مگر یہاں پر اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر جگہ پر سورس آف نالج ہے, مگر کوئی ہماری اس طریقے سے رہنمائی کرنے والا نہیں ہے کہ ہمیں کس ذریعے سے علم کو حاصل کرنا چاہیے, کون سا علم ہے کہ جو ہمارے لیے مفید ہے, جو ہمیں دین و دنیا میں کامیاب کر سکتا ہے, جو ہمارے رب سے قریب تر کر سکتا ہے, اور کون سا علم ایسا ہے کہ جو ہمیں کنفیوز کر سکتا ہے اور ہمیں مس گائیڈ کر سکتا ہے اور ہمارے رب سے ہم کو دور کر سکتا ہے. تو اس کی تمیز اور اس کی تفریق ہم کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں اپنے مہمانوں سے کی طرف رجوع کروں گی. محترمہ طلعت صاحبہ, آپ اس حوالے سے کیا رہنمائی کریں گی کہ سورس آف نالج تو ہمارے پاس بہت ہے, مگر ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو گائیڈ کریں کہ کہاں سے نالج لو جو کہ اوتھینٹک ہے اور جو تمہاری صحیح معنوں میں رہنمائی کر سکے گی. کون سی سورس آف نالج ایسی ہے کہ جو ہمیں مزید غفلت میں ڈال دے گی یا ہمیں کنفیوز کر دے گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو شکر خدا کا کرنا چاہیے کہ حسنہ شری میں ہیں, اور ماشاءاللہ ماں باپ کی ایسی تربیت ہے کہ وہ اس سورس آف نالج سے ہٹنے ہی نہیں دیتے. جی طلعت صاحبہ, میں معذرت کے ساتھ چونکہ ناظرین سے ریکویسٹ کی تھی تو ہمارے کالر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
अस्सलाम वालेकुम, कौन है? आज कुछ मुझे लग रहा है कि लाइंस में कुछ प्रॉब्लम है कि हमारे कॉलर्स कोशिश तो कर रहे हैं मगर कॉल थ्रू नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत अफसोस है कि हम अपनी नाजरीन की भी राय को हासिल करें। मैं कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप कोशिश करते रहें और हमारे लिए आपकी राय और आपके व्यूज़ बहुत ही अहमियत रखते हैं। जी सॉरी, मैंने आपकी बात को काटा। और मैं ये समझती हूँ कि शुरू से जो हमारी तरबियत का सिलसिला है वो फ़र्श अज़ा से हमें मिलता है और जो मेंबर से कही हुई बात का इतना असर होता है कि वो हयात जावेदा रखती है। जैसे कि रसूल ने हर मेंबर पे जब भी बैठे हमेशा इल्म का दर्स दिया लोगों को, और ज़ाहिर है उनकी बात असरअंदाज करती चली गई लोगों के दिलों में, जिनके अंदर मारिफत मोहम्मदी थी। लेकिन जिनके अंदर मारिफत मोहम्मद था ही नहीं, वो उनके सरों से गुज़र जाती थी बात, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि रसूल किस तरफ, कौन से इल्म की तरफ तवज्जो दे रहे हैं जो इंसान को इंसानियत के ऐसे आला दर्जे पर ले जाती है कि जहाँ जो माशाल्लाह आइम्मा अतहार और उनकी जो किताबें हमारे लिए मशाल राह की तरह हैं। तो हमें उसी इल्म, उसी तरह जिस तरह हमारे माँ बाप ने एक रास्ता दिखा दिया है, जिस तरह उन्होंने हमें नमाज की अहमियत बताई और फिर हमें नमाज पढ़ना सिखाई। जी, अभी जैसे आपने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर अफरोज़ होते थे, और ज़ाहिर है कि आपकी ज़बान से, जी हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, फिर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। आप पहचानी मैं कौन हूँ? जी मैं बिल्कुल पहचान गई। अब्बास अंकल, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। ये आप एजुकेशन के ऊपर आपका टॉपिक था, तो आपको पता है कि मुझे तो बीमारी है एजुकेशन की। जी जी बेशक, और ये बहुत भी खिदमात पता है हैं कि आपकी, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत खिदमात हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और सेहत कामला अता फरमाए। जी फरमाइए। अच्छा, वो आप जो ये सवाल कर रही हैं, जी आप जो ये सवाल कर रही हैं कि हम क्या करें, जो ये एजुकेशन में लोग, हमारे बच्चे जो हैं, तो आपको पता है कि हमने तो सब कुछ कोशिश कर डाली, जी लेकिन यहाँ वालिदैन जो हैं उनको शौक ये है कि या तो उनके बच्चे डॉक्टर बने, या केमिस्ट बने, या अकाउंटेंट बने। जी किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। अलमेरी इंस्टीट्यूट इतना बड़ा इदारा कायम है और लोगों को अजीब अजीब सहूलतें वहाँ हैं, पार्ट टाइम जो वो, लेकिन किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। जी तो आप यहाँ प्रोग्राम जो कर रही हैं, जी खुदा आपको इसका सिला दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रास रूट में हमें दाखिल होके वालिदैन से 1 to 1 जी ये जो प्रोग्राम करते हैं हम, जी या हम जिस तरह से बुलाते हैं, कोई नहीं सुनता। सही। अब हमने जब सैटरडे स्कूल शुरू किया था, जी तो हमेशा हम आप ही से यही कहते थे कि ऐसा न हो कि ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं यहाँ डॉक्टर और ये सब तो हो जाएंगे, लेकिन अगर इनको दीन से दूर रहे तो इसका गुनाह हमारे सर होगा। बेशक। खैर, अल्लाह का शुक्र ये है कि अभी तक उस बैच के बच्चे जो हैं वो सब राह रास्त में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी डॉक्टर और सब होने के बावजूद दीन से भी उनकी दिलचस्पी है। हौजे में पार्ट टाइम पढ़ने आते हैं। माशाल्लाह। मदरसा जो है यहाँ क्रिस्टन रोड का, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। बहरअली और कई, यदि बच्चों क्रिकेट के मैं नाम लूं, खुदा उनको और तौफीक अता करे। तो इस तरह से जो वालिदैन अपने बच्चों को मदरसे हौजे तक, तो खैर दरकिनार मदरसे ही भेजने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो
امتحان ہونے جا رہا ہے وہ ان کے GCSE ہیں، تو GCSE میں زیادہ امپورٹنس ہے بنسبت صحیح مدرسے میں. تو یہ جب یہ ٹینڈنسی ہو تو آپ پروگرام جو اس طرح سے کر رہی ہیں، میں اس کو کنڈیم تو نہیں کروں گا، آپ کو سراہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ ٹاپک لیا ہے. اگر یہ مستقل ہر ہفتے آپ کریں تو شاید کچھ لوگوں کے دماغ میں بات آئے، انشاءاللہ. ورنہ ہم نے تو ساری کوشش کر لی، اور اب تو خیر ہمارے پاس اللہ آپ لوگوں کی دعائیں اگر ہوئی تو اس قابل ہوں گے، انشاءاللہ ورنہ اب تو ہمارے بس کی بات نہیں رہی. انشاءاللہ. بہت بہت والسلام شکریہ. آپ کا ٹائم لینے کے لیے. نہیں بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو زینت بخشی اپنی کال کے ذریعے سے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اور یہ ہمارے بہت ہی ہائیلی رسپیکٹڈ ہماری کمیونٹی کے ممبر ہیں اور میرے لیے باپ کی جگہ رکھتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ ایجوکیشن میں ان کا کافی مطلب رول ہے، اور انہوں نے بہت ایفرٹ کیا ہے کہ صرف تعلیم نہیں ہو، تعلیم کے ساتھ کریکٹر بھی ہو. اور اس کی طرف ظاہر ہے تعلیم ہے ہی کریکٹر کو امپروو کرنے کے لیے. اصل جو تعلیم ہے وہ جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے ہیں کریکٹر بلڈنگ کے لیے تعلیم دی ہے. اس تعلیم کی طرف فوکس کیا ہے کہ جو ہماری شخصیت کو سنوار دے، جو ہمیں انسان کامل بنا دے. تو ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ پیرنٹس کو اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ سورس آف نالج تو بہت جگہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، مگر ہمیں اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ کہاں سے آپ نالج کو لیں کہ جو آپ کو کنسٹرکٹیولی آپ کی ہیلپ کرے اور آپ کو کنفیوز نہ کرے اور دین حق کی طرف آپ کو راغب کرے، متوجہ کریں، اور آپ حق شناسی آپ کے اندر پیدا ہو جائے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں ان مطلب کہ اداروں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے یہاں پر المہدی انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے گفتگو فرمائی. اور بھی ہمارے ایسے مدرسے ہیں کہ جو کریکٹر بلڈنگ کی اور اخلاقیات کی طرف فوکس کرتے ہیں اور بچوں کی اس حوالے سے تربیت کرتے ہیں. تو طلعت بہن آپ گفتگو فرما رہی تھیں، میں نے آپ کو بیچ میں پہلے یہی کہا کہ جو فرش ازا ہے ہماری وہی سب سے پہلی درسگاہ ہے. جی سب سے. اور ہم لوگ کبھی مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ مجالس میں لے کے جائیں. اور ماشاءاللہ جو اللہ نے یہ نظام بنا دیا ہے کہ جمعہ کی نماز با جماعت ہو، یہ اتنا بڑا رول ہے جس کی کوئی حد نہیں ہماری تربیت میں، کہ جو باتیں ہم گھروں میں بچوں کو نہیں سکھا سکتے وہ مہینے میں 4 دفعہ اس خطبے کی بدولت ذہن نشین کر لیتے ہیں. بالکل. اور وہ اتنا یعنی اثر کرتی ہے وہ بات، کیونکہ ایک بچوں کے اندر جو ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے نماز جمعہ کا کہ اچھا اس کی کوشش ہے غسل کرنا ہے، جانا ہے، جو اس کی تیاری ہے اور وہ اس بچے کو تیار کر رہی ہوتی مینٹلی فزیکلی کہ یہ آپ نے جا کے جو بھی درس ہے اس کو لینا ہے. اور وہ بہت اثر آپ دیکھیں. اور اسی طرح بچے آپ دیکھیں کہ نماز کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں. نماز خود ایک علم ہے، معرفت ہے، اسی لیے ہم نماز ادا کر رہے ہیں، اسی لیے ہم قرآن اور قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، عربی کو پڑھنا عبادت ہے. لیکن ہم بچوں کو کہیں کہ وہ معنی پڑھ لیں تو اتنی ہی عبادت ہے، کیونکہ ان کو سمجھ تو آئے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. معنی اور مطالب کو اگر اب جان جائیں. آپ دیکھیں کہ دعائے کمیل اتنی خوبصورت دعا ہے، لیکن میں بحرین سے آئی ہوں تو وہاں پہ عربی میں تو پڑھی جاتی ہے ماشاءاللہ، عربی لوگ ان کی عربی بہت اچھی، لیکن پاکستانی کمیونٹی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. اور اللہ میاں ہم کو اس قابل کرے کہ ہم عربی شناس بھی ہو جائیں کہ ایک لائن بھی قرآن کی پڑھیں تو پتہ لگے کہ بھئی مطلب لفظی معنوں سے سمجھ آئے نا. طلعت بہن ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، ہم ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں اس اپنے چینل کا 3-4 سال سے پکا کالر ہوں، تو باتیں کرتا ہوں. میں نے بھی مولا علی شیخ خدا کے جو فرمان ہے وہ بھی پڑھے ہیں، تو کافی علم بھی میرے پاس ہے. تو
وہ ان کا یہ بھی فرمان ہے کہ جن لوگوں سے آپ کو محبت ہو ان پر تنقید بھی آپ کیا کریں اور ان کو سچ کہا کریں کہ آپ میں کیا بات ہے، تو وہ پھر آپ کو تنقید کریں گے تو دونوں پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ابھی قرآن پاک کی تفسیروں میں مفسرین نے مختلف لکھا ہے، لیکن جو میں نے پڑھا ہے کہ بچہ 7 سال سے اوپر ہو جائے تو پھر اس کو اگر وہ سیدھی لائن پہ نہیں جاتا تو اس کو آپ ماریں بھی. تو یہاں تو بچے کو ہاتھ ہی کوئی نہیں لگانے دیتا، تو آپ یہ بات قرآن کے خلاف جب چلی جاتی ہے تو کئی بچے ٹریپ پہ نہیں جاتے ادھر ادھر. تو کچھ باتیں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں. ابھی جو ہماری زبان ہے، ہمارا اقدار ہے، ہمارا وہ ورثہ ہے، تو ہمارے بچے آگے یہاں نہ تو اردو یا پنجابی میں پڑھتے ہیں تو بعد میں باتیں وہ انگریزی میں شروع کر دیتے ہیں. کم از کم ان کو ہم یہ تو بتائیں کہ آپ گھر میں یہ اپنی زبان بولا کریں اور نعت پڑھنے کے بعد بھی اپنی باتیں کیا کریں. تو ہم ان کو یہ بھی نہیں بتا. ابھی میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ ابھی عربیوں کے مسجد میں چلا جاتا ہے، اور میں اور میرے جو ابا ہیں ہم اپنی مسجد، وہ کہتے ہیں کہ وہاں مولوی صاحب مجھے اچھا نہیں لگتا، دوسروں پہ تنقید کرتا رہتا ہے. ہم بھی سید ہے، تو سید کا تو کام ہے کہ وہ رہنما ہے، وہ سردار ہے، وہ سرداری کرے، وہ سب لوگوں کے لیے ایک ہے. ابھی سید ایک فرقے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جائے تو کیا وہ سید ہے؟ یہ آپ اس پہ تبصرہ کریں. صحیح. بہت بہت شکریہ بھائی آپ کے ویوز کا، آپ کی کال کا، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اور ظاہر ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کسی بھی قوم و قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ کے اندر آپ کی زبان اور عمل ایک نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ آپ کی زبان میں تاثیر بھی نہیں ہے اور نہ آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اسی لیے ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو ایسے رہبر عطا کیے ہیں کہ جن کا کردار اور زبان ایک تھا، کہ جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی، اور پھر ان کے عمل اور کردار کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا دیا. اور وہ خاندان اہل بیت اطہار کا خاندان ہے کہ جنہوں نے پہلے عمل کیا اور ان کے عمل کو کلام الہی میں اپریشیٹ کیا گیا. تو اصل رہبر و رہنما وہ ہیں کہ جن کا زبان اور عمل ایک ہے. تو ایسے رہبر و رہنما کی انسان جو ہے وہ اگر ان کی صحبت مل جائے اور اس کے اندر وہ معرفت حاصل کر لے اور وہ پہچان حاصل کر لے کہ یہ وہ حق عین حق ہیں، کہ اگر ہم نے ان کی گفتگو کو سنا، ان کے خطبوں کو سنا اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا تو ہماری دین و دنیا دونوں سنور جائیں گے. تو اس کی طرف ہمیں اصل میں رہنمائی کی ضرورت ہے کہ ہم ایسوں سے رجوع کریں کہ جو آتھینٹک گفتگو کرتے ہوں، لاجک اور ریزن کے ساتھ گفتگو کرتے ہوں. کیونکہ جیسے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات کا میں نے ابتدا میں حوالہ دیا تھا کہ اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ نبی وہ ہے کہ جو کہ تمہیں کلام الہی آیات اپنی کتاب کا علم عطا کرتا ہے نا، اس کی تلاوت تمہارے سامنے کرتا ہے. یعنی کہ صرف علم نہیں، بتا رہا ہے کہ اس میں کیا میسج ہے. ان معنی اور مطالب کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ استطاعت نہیں ہے، ہمارا علم اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ کلام الہی کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو جو مقصد کلام الہی ہے، جو مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، ان مقصد اور اس کے معنی اور مطالب کو بھی رسول خدا بیان فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ ابھی کالر موجود ہیں، پھر آگے گفتگو بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی محترمہ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی. آپ کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی میں لندن سے فیصل بول رہا ہوں. ایکچولی ایک سال پہلے انہوں نے فون کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اگر کوئی سید ہے یا غیر سید ہے تو اس کا یہ مطلب کہ اس کو اس کے مال اس کا جس طرح بھی اس نے ڈسکس کیا ہے، تو خیر یہ اس کی ایک اوپینین ہے. جی تو یہ میں مطلب ہدایت چینل بھی دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا بھی چینل جتنے بھی ہیں سن کے وہ دیکھتا ہوں. تو مجھے یہ پاکستان بیسیکلی میں تو پاکستانی ہوں، پاکستان میں جب ہوتا ہوں میں لوگوں سے یہ کویشچن کرتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سید اہل سنت میں بھی ہیں، اہل تشیع میں بھی ہیں. تو یہ جو سنی حضرات ہیں، یہ مطلب جو سید سنی ہے وہ کس طرح معاویہ سیدنا معاویہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کے حکم سے 90 سال امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ جناب پہ انہوں نے 90 سال تو برابری کروائی. اب جو سید
اپنی جد کی عزت نہیں کرتا, جو اپنے جد امجد کا احترام نہیں کرتا, ان پر گالی گلوچ کرنے والے کو رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. ویسے یہ ٹاپک کے ریلیٹڈ یہ کویشچن نہیں تھا, لیکن وہ ایک بندے نے پہلے سوال کیا تو میرے ذہن میں یہ کویشچن آیا, میں نے اسی لیے آپ کو کال کیا ہے. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, ان سیدوں پہ حیرانی ہوتی ہے کہ چلو آپ فقہ آپ کا جو بھی ہے سو ہے, لیکن خدا کے بندو یہ تو سوچو کہ آج یہ پاکستان میں جو راجپوت ہیں, جو ہندوؤں سے, جو جٹ ہیں, جو سکھوں سے مسلم ہیں, یہ اکڑ کے کہتے ہیں ہم راجپوت ہیں, ہم جٹ ہیں, تو جن کا دادے پردادے کا کسی کو پتہ نہیں. سید تو ایک نسل ہے, دیکھیے یہ کنورٹڈ لوگ ہیں, سید نسلاً مسلمان ہیں, ان کی نسل میں کفر نہیں ہے. فیصل بھائی معذرت کے ساتھ, جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ موضوع نہیں ہے اور ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک چل رہا ہے, تو ہم چاہیں گے ہمارے ٹائم کا مطلب پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے, تو ہم جو ہیں وہ پروگرام سے ریلیٹڈ ہی اگر گفتگو کریں, موضوع سے ریلیٹڈ, تو زیادہ بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا. خدا آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب کی رہنمائی کرے اور ہماری ہدایت کرے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, ہم ان کو بھی اپنی پروگرام میں شریک کرتے ہیں. اچھا سوری, کال ڈراپ ہو گئی. تو ہم اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو علم کتاب دیا اس کے معنی اور مطالب کو بھی ڈسکرائب کیا, ہمارے لیے سہل اور آسان کر کے بیان فرمایا, اور ساتھ ساتھ حکمت, یعنی کہ حکمت کے معنی کیا ہے, وزڈم کے ساتھ عقل جس چیز کو قبول کرتی ہے, یعنی عقل کے ذریعے سے بھی رسول نے رہنمائی فرمائی ہے. تو اب ان کی جو درس و تدریس کا طریقہ تھا اس میں علم کتاب بھی تھا, اس کے معنی و مطالب ایگزیکٹ جو تھے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معنی مطلب, یہ ہماری رائے نہیں تھی, ہے نا, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بیان کرنا چاہ رہا تھا اس کو انہوں نے لفظ لفظ بیان کیا, ایکسپلین کیا, اور حکمت اور وزڈم کے ساتھ اور ریزنز کے ساتھ اس کو ہمارے سامنے واضح کیا. تو ایک طریقہ ہمارے نبی نے ہم کو دیا ہے. تو کیا اب ہم پہ یہ فرض نہیں ہوتا ہے کہ ہم جہاں سے بھی نالج لے رہے ہیں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ نالج دینے والا ہم کو صحیح طریقے سے نالج دے رہا ہے, ورڈ ٹو ورڈ, امانت کے ساتھ, بغیر اپنے نفس کو, اپنی ذاتی رائے کو اس میں ایڈ کیے بغیر, وہ ایز اٹ از جو میسیج ہے کلام الہی کا, دین حق کا, وہ ہم تک پہنچا رہا ہے. اور اس کے لیے ہمیں پھر ظاہر ہے کہ رول ماڈل رسول کی ذات اور اہل بیت اطہار کی ذات ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے عمل, اس کا جو عمل ہے وہ اس کے کہنے کی تصدیق کر رہا ہے نا. تو یہ ایک ہمارے پاس موجود ہے نا رول ماڈل نبی اور اہل بیت اطہار کے ذریعے سے. تو کیا آپ لوگ سمجھتی ہیں کہ ہم جس سے نالج حاصل کریں ہمیں اس کے اندر ان صلاحیتوں کو, ان کوالٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا جو گفتگو کر رہا ہے, جو علم کنوے کر رہا ہے, وہ علم ایز اٹ از وہی ہے, یا اس نے اپنی ذاتیات کو, اپنے نفس کو بھی اس میں شریک کر کے, اس میں ایڈیشن کر کے, اپنی مرضی کے مطابق ورڈز کو ٹویسٹ کر کے انہی آیات کلام الہی کو, آیات الہی کو اپنی مرضی کے مطابق, اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس نے جو ہے ٹویسٹ کر کے بیان کیا. اس لیے آپ دیکھیے کہ اسپیکر اتنے ہوتے ہیں, کتنا کنفیوژن ہے, آیت ایک ہی ہے مگر ہر سننے والا مختلف انداز سے اس کو لیتا ہے, کیونکہ بیان کرنے والا بھی مختلف انداز سے, جیسے کہ ہمارے ایک کالر نے بھی کہا کہ مفسر موجود ہیں مگر ہر کوئی جو ہے تفسیر جدا جدا, انڈرسٹینڈنگ مختلف ہے. تو آپ میرے خیال سے سمجھتی ہیں کہ یہ جو میں نے ابھی پوائنٹ بیان کیا ہے یہ بہت ہمارے لیے رہنمائی کرے گا. درست ہے, اور اس کا بہن نے جیسے ایکسپلین کیا کہ مجلس ہمارے لیے بہترین درس ہے, وہ ٹھیک ہے بات. اور جیسے جمعہ کی گیدرنگ کے بارے میں, اہمیت کے بارے میں انہوں نے بیان کیا, ویسے امام بارگاہ میں جب ولادت کا موقع ہوتا ہے یا امام کی کوئی معصومین کی شہادت کا موقع ہوتا ہے ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں, وہ سب درست ہے. لیکن کہیں ہم یہ چیز بچے کے ذہن میں تو نہیں بٹھا رہے کہ صرف دین ہم نے باہر سے جا کے ہی لینا ہے, کسی مدرسے سے جا کے لینا ہے. مسجد میں جب جمع ہوں گے, باجماعت نماز پڑھیں گے, ہم نے نماز کی غلطیاں وہیں درست کرنی ہے. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ گھر میں ایک کمرہ نہیں تو ایک کونا ہی ایسا بنا دیں جہاں چھوٹی سی لائبریری بنا دیں, ایک پاکیزہ جگہ اولاد کو مہیا کر دیں کہ مسجد کی اپنی جگہ اہمیت ہے, امام بارگاہ کی اپنی جگہ اہمیت ہے, کہ لیکن ہم گھر میں کیوں نہیں ایسا ماحول بناتے.
مجلس کے لیے ہمیں امام بارگاہ کیوں جانا پڑتا ہے، ہم گھر میں کیوں نہیں چھوٹی سی مجلس رکھ لیتے. اور یہاں پہ میں اس چیز کو بہت اپریشیٹ کروں گی کہ بہت سے ذمہ دار والدین ایسے ہیں جو بچوں کی مجالس کا گھر میں اہتمام کرتے ہیں. جی. اور ماشاءاللہ ایسے بھی والدین میں نے دیکھے ہیں کہ وہ خود سپیکر ہوتے ہیں. وہ بجائے اس کے کہ باہر سے کسی کو پڑھنے کے لیے بلائیں، وہ مجلس بھی خود پڑھتے ہیں. اور اتنا خوبصورت، اتنا پیارا ماحول بن جاتا ہے. اور ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی تو ایسے ہی دیکھا ہے کہ وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے، جس جگہ ان کو صرف ممبر کی ضرورت تو نہیں ہوتی تھی، وہ اگر گھر سے باہر ہیں تو وہاں بھی درس دے رہے ہیں، بچے ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں، ان سے درس لے رہے ہیں. اگر وہ گھر میں ہیں تو گھر میں لوگ ان سے درس، مسجد میں ہیں وہاں لے رہے ہیں. اپنی بیٹی کے گھر چلے جاتے ہیں تو وہاں آیت تطہیر نازل ہو جاتی ہے. جی بہت بہترین گفتگو آپ دونوں بہنوں نے ماشاءاللہ سے میرے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے، اور بہت ہی سود مند گفتگو، مفید گفتگو ہمیں آج سننے کو ملی ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی استفادہ حاصل کیا ہوگا. اور یہ ہمارے جو آج کے مہمان دونوں ہستیاں، انہوں نے اپنے ویوز کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں دونوں طرح کی سورسز جو ہیں وہ اجتماعی سورسز، جیسے کہ طلعت بہن نے فرمایا کہ ہم جو ہے امام بارگاہوں میں، کمیونٹی سینٹر میں، مسجدوں میں نماز کی گیدرنگ میں اور اس طریقے سے اپنی رہنمائی، اپنی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ مدثرہ بہن نے فرمایا کہ صرف مسجد اور کمیونٹی سینٹر، امام بارگاہ ہی نہیں بلکہ اپنے گھروں کو بھی درسگاہ کی شکل میں جو ہے وہ مرتب کریں اور اپنے بچوں کی تربیت گھر میں بھی کریں. خالی یہی نہیں ہے کہ مجلسوں میں بچے جائیں گے تو بس وہاں سیکھ لیں گے، نہیں، ہمارے پہلی درسگاہ آغوش مادر ہے، لہٰذا پہلی درسگاہ آغوش مادر ہے، لہٰذا اس آغوش مادر کو جو ہے وہ ہم سنواریں اور اس کو آراستہ کریں، تاکہ اس سے پہلے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ باہر کی دنیا میں قدم رکھیں، ان کی بیس اتنی اسٹرانگ ہو جائے اور دین حق ان کے اندر اس طریقے سے جذب ہو جائے کہ ان کو دنیاوی کوئی طاقت جو ہے وہ دین حق سے متزلزل نہ کر سکے، ان کو گمراہ نہ کر سکے. یہ ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آغوش کو درسگاہ بنائے اور اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کو جو ہے صحیح معنوں میں علم و ادب کی معرفت جو ان کے اندر پیدا کریں کہ جو اصل میں تخلیق انسانی کا مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے انسان کو خلق کیا ہے تاکہ وہ معرفت رب کو حاصل کرے. اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ استاد چاہیے کہ جو ہمیں دین حق جو ہمارے اندر حق شناسی پیدا کریں اور صحیح علم سے ہمیں متعارف کریں. تو ناظرین میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں نے، حالانکہ آپ کی پسندیدہ میزبان اس پروگرام کو کنڈکٹ نہیں کر رہی تھیں، مگر آپ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور بڑے صبر کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ میرے پروگرام کو سنا. اور تمام ان کالرز کی میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا اور اپنی رائے سے ہمیں جو ہے اپنی رائے سے آگاہ کیا اور ہم نے ان کی گفتگو سے بھی بہت کچھ حاصل کیا. انشاءاللہ کل منڈے کو نبیلہ بہن ہی اس پروگرام کو کنڈکٹ کریں گی جو کہ 1:30 بجے ایوری منڈے ہوتا ہے. تو آپ سے کل منڈے کو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور ہم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.